السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، امید ہے آپ سب خیر و عافیت، ایمان، صحت اور سلامتی کے ساتھ ہوں گے۔ رب کریم، رب جلیل، رب کائنات، خلاق عالم کا احسان عظیم ہے کہ جس نے مجھے اور آپ کو حضور نبی کریم، امام الانبیاء، سرکار دو عالم، رحمت للعالمین، خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما کر رمضان المبارک جیسا عظیم الشان مہینہ اور اس کے آخری عشرے کی تاک رات مرحمت فرمائی۔ اور یہ لیلۃ القدر، یہ بہت بڑی نسبتوں والی رات ہے۔ فرمایا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ پھر اللہ تبارک تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ یہ لیلۃ القدر، جس کو شب قدر کہا جاتا ہے، یہ 1000 مہینے سے افضل ہے، بہتر ہے۔ ایکول سی برابر نہیں کہا کہ بہتر ہے۔ ہر بندہ مومن ایمان کی اس کی کوئی بھی سطح ہو، کمزور ہو یا اعلیٰ درجے کا ہو، اس کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ جل شانہ مجھے لیلۃ القدر نصیب فرمائے۔ تو معزز سامعین و ناظرین، لیلۃ القدر کی جو راتیں ہیں، یہ آخری عشرے کی تاک راتیں ہیں۔ 21، 23، 25، 27، 29 کون سی رات ہوگی یہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ تو اس لیے ان راتوں میں اللہ سے مانگنا، اللہ کے سامنے آوزاری کرنا، اپنے آنسو بہانا، اپنی ندامت کے آنسو بہانا، اللہ کے سامنے اپنا دکھڑا سنانا، اللہ سے حاجتیں مانگنا، اللہ سے سب کچھ مانگنا، کیونکہ دینے والی ذات صرف اکیلی اللہ کی ذات ہے۔ اس رات کی کوئی مخصوص عبادت اور عمل نہیں، لیکن امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن پر ہمارا سب کچھ قربان، فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں یہ رات پالوں تو اس رات کون سا عمل کروں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنے شفیق اور محبتوں والے تھے۔ فرمایا کہ تم یہ دعا پڑھو، یہ دنیا اور آخرت کی خیروں کا ذریعہ ہے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ کمال کی دعا ہے کہ اے پروردگار عالم، بے شک تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند بھی کرتا ہے، اور یا اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ معلوم ہوا کہ گناہوں سے بچنا سب سے بڑی عبادت ہے۔ گناہوں پر نادم ہونا یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، اور اللہ کے سامنے آوزاری کریں کہ یا اللہ ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، خطا کار ہیں، جو بھی ہیں یا اللہ تیرے بندے ہیں، تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ اپنے نبی کے امتی ہونے کے صدقے، اپنے نبی کے آنسو کے صدقے یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ اس پوری کائنات کے اندر جو حالات ہیں، جو پریشانیاں، مصیبتیں ہیں، یا اللہ یہ میری وجہ سے ہیں، میری بدعمالیوں کی وجہ سے ہیں۔ یا اللہ تیرے سامنے توبہ کرتا ہوں، آوزاری کرتا ہوں، میرے ہاتھ تیرے سامنے اٹھے ہیں، تیرے در کے علاوہ میں کسی کے در پر نہیں جھکنے والا۔ میں تیرا مواعد ہوں، تیری عظمت، بڑائی، رفعت، بلندی، کبریائی بیان کرنے والا ہوں۔ یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، اگر نہیں کرنا پھر بھی تو معاف کر دے۔ اللہ کو ترس آئے گا، اللہ معافی کا اعلان کر دیں گے، رحمت کے دروازے کھول دیں گے، عافیت کے دروازے کھول دیں گے، رزق کے خزانے اونڈیل دیں گے۔ تو معزز سامعین و ناظرین، اس دعا کو اپنا وتیرہ بنائیں، ان راتوں کو اللہ سے مانگیں
کہ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، فاعف عنی، فاعف عنا بھی پڑھ سکتے ہیں اپنے لیے اور پوری انسانیت کے لیے۔ تو معزز سامعین، یہ رات وہ رات ہے جس رات میں اللہ نے ہمیں اپنا وطن عزیز ملک پاکستان بھی مرحمت فرمایا۔ یہ بھی اللہ کا احسان ہے، اس کی قدردانی کیجیے۔ اس ملک کی حفاظت کے لیے اندرونی باہر کی جتنی سازشیں ہیں ان سے حفاظت کے لیے بھی اللہ سے دعائیں مانگیں، اور اس ملک کے رہنے والے باسیوں کے لیے بھی دعا مانگیں۔ اس ملک کی حفاظت پر جو لوگ معمور ہیں یا اللہ ان کی بھی حفاظت فرما۔ انشاءاللہ ہم دعاؤں کا اہتمام کریں گے، ہماری بگڑی بن جائے گی، اللہ راضی ہو جائیں گے۔ آج اللہ ہم سے روٹھے ہیں، ہم نے اللہ کو منوانا ہے۔ یہ رات 1000 مہینے سے افضل ہے، اس رات کی قدردانی کیجئے۔ کیا پتہ آنے والا رمضان میں اور آپ میں سے کتنے لوگ ہوں گے جن کو نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ وقت سے پہلے پہلے اس کی قدردانی کیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اگلا رمضان ہو میں اور آپ نہ ہوں، سوائے افسوس اور پچھتاوے کے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ان اعمال کو خود بھی کرنے والے ہوں اور دوسروں تک بھی ان اعمال کو پہنچانے کا ذریعہ بنیں۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔